اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ ناظرین، اسلامی گھرانہ اس عنوان سے آپ کے سامنے جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج ہم تربیت اولاد کے سلسلے میں جو اقسام ہیں اس کی جانب اشارہ کریں گے کہ تربیت کے کتنے اقسام ہیں اور کس کس جانب ہمیں توجہ دینا چاہیے، چونکہ تربیت کا ایک پہلو ہے جو ہر والدین کے اوپر فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کی تربیت کی جانب توجہ دی جائے اور یہ والدین کا فریضہ ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں کوشش کریں اور اس فریضے کو ادا کریں۔ اگر ہم تربیت اولاد کے سلسلے میں اقسام کو دیکھیں، بعض قسموں کی جانب سے توجہ کے لیے ہے، ورنہ ہو سکتا ہے بعض اقسام جو بیان ہوں گی وہ ایک دوسرے سے متعلق بھی ہوں اور یعنی الگ نہ ہوں، لیکن صرف توجہ کے لیے کہ کن کن چیزوں کی جانب والدین کی حیثیت سے، ماں باپ کی حیثیت سے ہم لوگوں کو اپنی اولاد کے سلسلے میں توجہ دینا چاہیے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی قسم تربیت کے اقسام میں روحانی تربیت ہے، جس کو ہم معنوی تربیت کہیں۔ یعنی ایک مسلم ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح۔ تو کچھ ذمہ داریاں جسم کے حوالے سے ہیں، کچھ ذمہ داریاں روح کے حوالے سے ہیں۔ تربیت اولاد میں یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی روحانی تربیت کی طرف بھی توجہ دیں، معنوی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ جسمانی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ اور جسمانی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی روح کا بھی خیال ہو، بچوں کی معنویت کا بھی خیال ہو۔ اور یہ تو مسلم ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ جسم کے مقابلے میں روح کی ویلیو زیادہ ہے، روح کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو جب جسم کو ختم ہونا ہے، روح کو باقی رہنا ہے اور روح کی اہمیت زیادہ ہے، تو ہمیں روح کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوگ جسم کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگوں کو روح کی طرف توجہ دینا ہے، یعنی اس کا باطن، اس کی روحانیت یہ ختم نہ ہونے پائے، معنویت ختم نہ ہونے پائے۔ اس روحانی تربیت کے لیے، اس معنوی تربیت کے لیے سب سے اہم گناہوں سے پرہیز ہے، معصیت سے پرہیز ہے، اور اس روحانی اور معنوی تربیت کے لیے بچوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس روحانی تربیت کے لیے بچوں کے پاس توحید ہو، امامت کا عقیدہ ہو، نبوت کا عقیدہ ہو۔ یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اگر روحانی تربیت کریں تو روح کی پرورش کا ذریعہ دین ہے، اور دین میں توحید پروردگار ہے، اس کی طرف ہم توجہ دلائیں۔ معرفت پروردگار اس کو ہو، معرفت معصومین اس کے پاس ہو، ولایت ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ولایت کے ذیل میں، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت، مولا کائنات کی ولایت ہے، اس کو ہم صرف ایک زبانی چیز اور معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اس ولایت کے ذریعے سے ہماری اولاد نبی کی ولایت کو سمجھ سکے گی، اور پھر نبی کی ولایت کے ذریعے سے خدا کی ولایت تک پہنچ سکے گی، اور اس ولایت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے اسے ولایت خدا کی عظمت کا احساس ہوگا، اور ولایت پروردگار اور ولایت الہی کو سمجھنے کے لائق ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے بھی توجہ دینا ہے کہ اس کو ولایت سے آشنا کرنا ہے، ولایت کی معرفت ہو، محبت اہل بیت ہو جو اس کی روحانی اور معنوی تربیت میں ذریعہ بنتی ہے، معرفت اہل بیت ہو، ولایت اہل بیت ہو، اور اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے خود دینی احکامات کی جانب بھی توجہ ہو۔ گناہ اور معصیت انسان کے روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، گناہ اور معصیت انسان کے روح کو برباد کر دیتے ہیں، فطری باطنی اعتبار سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے بعض غذائیں آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے گناہ آدمی کے روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو روح کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے گناہوں سے بچانا اور اسے دیندار بنانا بھی ضروری ہے۔ دوسری قسم اس تربیت کے اقسام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی روح کے مقابلے میں جسمانی تربیت ہے، یعنی
یقیناً یہ بھی ایک والدین کا فریضہ ہے بچوں کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنانا، جسمانی اعتبار سے بھی ان کی جانب توجہ دینا، جسمانی اعتبار سے بھی انہیں صحیح و سالم رکھنا، یہ ایک فریضہ ہے۔ تو جس طریقے سے روح کی طرف توجہ ضروری تھی، روح سالم رہے، روح کو نقصان نہ پہنچے، اسی طریقے سے جسم کی طرف بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور آج بہت حد تک ولادت کے بعد سے لے کر مختلف مراحل میں والدین توجہ دیتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے اولاد صحیح رہے اور سالم رہے، اور اس جسمانی اعتبار سے اسے کسی طریقے کا نقص نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری کے عنوان سے ہونا چاہیے، اور اسی جسمانی تربیت کے سلسلے میں جسم کو بھی بننا ہے، حالانکہ یہاں پر پہنچ کر جسم اور روح دونوں متعلق ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہمیں اپنے بچوں کو صحیح غذا پہنچانا ہے، نقصان والی غذائیں نہ ہوں۔ ایک حرام غذا ہے، مثلاً نجس غذا ہے، حرام غذا ہے، اس سے بھی بچانا ہے۔ ہماری اولاد کو شروع سے معلوم ہو، ایسا ماحول ہو کہ کون سی غذائیں نجس ہیں، کون سی غذائیں حلال نہیں ہیں، کن چیزوں کا کھانا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، اور یہ بھی احساس دلانا ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند عالم نے ہماری بھلائی کے لیے قانون بنائے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے فائدے اور نقصان سے متعلق ہیں۔ یعنی شریعت نے مثلاً اگر نجس چیزوں کے کھانے کو حرام کہا ہے تو اس میں نقصانات ہوتے ہیں انسان کے لیے، روحانی اعتبار سے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم کو بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہر غذا انہیں نہیں کھانا ہے۔ آج کے اس بہت سی جگہوں پر ماحول میں باہر بچہ نکل رہا ہے، ہر طریقے کی غذاؤں کو استعمال کر رہا ہے، ہر طریقے کے کھانے کھا رہا ہے، یہ اسے احساس دلانا ہے، یہ توجہ دلانا ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا اس کو نجس پاک کا خیال ہو، حرام و حلال کا خیال ہو، اور پھر یہ بھی معلوم ہو کون سے ہاتھ پاک ہیں، کون سے ہاتھ نجس ہیں، یہ اسے توجہ دلانا ہے۔ اور اسی طریقے سے غذاؤں میں اور کھانوں میں ہر کھانا کھلا دینا یا بچوں کا ہر کھانا کھا لینا کمال نہیں ہے، وہ ان کھانوں کی طرف توجہ ہو جو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسے کھانوں سے بچائیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج شوق کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ فائدے و نقصان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بعنوان ماں باپ ذمہ داری ہے کہ ہماری اولاد کو کن غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے، کون سے کھانے ان کے لیے جائز ہیں، تاکہ ان کا جسم سالم رہے، محفوظ رہے۔ آج بہت سی بیماریاں انہی کھانوں کی وجہ سے ہیں۔ جب ہم شروع سے ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہر غذا بچے کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ کر بہت سی غذاؤں سے وہ اپنے کو بچا لے گا، ورنہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو جب ثابت ہو رہی ہیں تو حتی الامکان ہم کوشش کریں، اور انہی جسمانی تربیت میں کھانوں کے ساتھ ساتھ مثلاً ایک آج ہماری بعنوان باپ، بعنوان ماں ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کسی غلط عادت کے، غلط چیزوں کے عادی نہ ہونے پائیں۔ مثال کے طور پر سگریٹ جیسی چیز ہے، یہ اس سے بچوں کو دور رکھنا ہے۔ مسالے وغیرہ ہیں، ان سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے۔ نشے آور چیزیں ہیں، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے۔ اس سے ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس سے ان کا جسم برباد ہوتا ہے، اس سے ان کی روح برباد ہوتی ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے بعض لوگ توجہ نہ دیں، لیکن اس طریقے کی عادتیں انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ انسان مالی اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتا ہے، انسان جسمانی اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتا ہے، انسان گھریلو اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتا ہے، آپسی رشتوں میں ان سب چیزوں کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے ان غلط چیزوں کی عادی نہ ہونے پائیں، غلط چیزوں کے شکار نہ ہونے پائیں۔ اور اس میں بھی توجہ دینا چاہیے کہ بسا اوقات بعض انحرافات اور بعض غلطیوں کو نظر انداز کر دینا بعد میں پچھتانے کا سبب ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اگر سلیقے سے اور صحیح طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے تو اس سے ہمیشہ کے لیے ایک انسان محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر نظر انداز کر دینا اور کوئی اہمیت نہ دینا، اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں بھی طریقہ صحیح اختیار کیا جائے، پیار و محبت کے ساتھ ہو، اپنائیت کے ساتھ ہو۔ شروع سے کوشش کریں کہ اس طریقے کی چیزوں سے بھی محفوظ رہیں۔ نشہ بدترین چیز ہے، کسی بھی عنوان سے ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج شریعت نے مثلاً شراب کو بدترین گناہ کہا ہے، بدترین چیز کہا ہے، نقصان دہ چیز ہے، نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، استعمال بھی جائز ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اگر مختلف اس سے ملتی جلتی چیزیں نام بدل کے آ رہی ہوں تو اس سے بھی ہم کو اپنے کو بچانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہر طریقے کے نشے سے اپنے کو محفوظ رکھے، کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، ان سب چیزوں سے بھی بچانا ایک ذمہ داری ہے۔ تو کھانوں کے اوپر بھی توجہ دینا ہے، کھانے والی چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور توجہ دلانا ہے کہ ہم آسانی سے ان سب
چیزوں کے عادی نہ ہونے پائیں۔ یہاں پر ایک 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اعلم یرحمک اللہ، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ تم پر رحم کرے، کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا، اللہ نے کسی بھی چیز کے کھانے پینے کو مباح نہیں قرار دیا الا ما فیہ من المنفعۃ والصلاح، انہی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور انہی چیزوں کو اللہ نے مباح قرار دیا ہے، کھانے پینے والی چیزوں کو جس میں انسان کے فائدے ہیں، انسان کے لیے مصلحتیں ہیں، منفعت ہے انسان کے لیے مصلحت ہے، یعنی بغیر اللہ نے منفعت و بغیر صلاح کے و بغیر فائدے کے انسان کے لیے مباح قرار نہیں دیا ہے، حلال قرار نہیں دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولم یحرم، اللہ نے حرام قرار نہیں دیا ہے کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو الا ما فیہ الضرر والتلف، جس میں ضرر ہے، نقصان ہے، اتلاف ہے، بربادی ہے، نابودی ہے، نقصانات ہیں، والفساد، انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کو ضرر پہنچاتی ہیں، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں، انہی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةً لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ، ایک طرح کا گویا قانون ہے شریعت کا۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم کے لیے تقویت کا سبب ہو، جسم کو فائدہ پہنچا رہی ہو، بدن کو قوت عطا کر رہی ہو، اور ہر وہ چیز جو تقویت کے لیے مفید ہو، انسان کی قوا کے لیے، انسان کی طاقت کے لیے، تو ان چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیزیں حلال ہیں۔ وَكُلُّ مُضِرٌ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ، اور ہر وہ چیز جو انسان کو قوت کو ختم کر دے، طاقت کو ختم کر دے، قوام کے اوپر اثر انداز ہو، اور انسان کے لیے کسی بھی عنوان سے نقصان پہنچا رہا ہو، تو ایسی چیزیں حرام ہیں۔ اب اس نگاہ سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کسی چیز کا حرام ہونا شریعت نے بیان کیا ہے تو یہ بھی یقین ہو کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، تو اسی چیزوں سے اپنے کو بچائیں۔ عقل مندی بھی یہی ہے کہ اپنے کو نقصان آدمی نہ پہنچائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان چیزوں کو استعمال کرے، ان چیزوں کی طرف جائے۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک چیز ثابت ہے کہ نقصان دہ ہے تو عقل مندی یہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے، گویا یہ بھی ایک فریضہ تھا۔ تو دوسری قسم ہماری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جسمانی تربیت ہے، جس میں نجس غذاؤں سے، حرام غذاؤں سے، غلط چیزوں سے، نشہ آور چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اپنی اولاد کو متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ جسمانی اعتبار سے بہت سی غذائیں ہو سکتا ہے ایک مقدار میں حلال کی صورت میں نقصان دہ نہ ہو، لیکن جب اس میں بھی افراط تفریط کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر حلال چیز بھی ایک مقدار میں اور ایک حد تک انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جب حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ رکھنا چاہیے اور اس چیز کی جانب بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تیسری قسم جو ہم تربیت کی بیان کریں گے وہ انسان کے لیے دینی تربیت ہے، یعنی دین کے اعتبار سے اپنے بچے کو آگاہ کرنا۔ اور جیسا کہ عرض ہو چکا ہے کہ ایک فریضہ بچے کا اگر تعلیم دلانا ہے، علم دین سے آشنا کرنا ہے، علم کی طرف لے کر آنا ہے، علمی میدانوں میں آگے بڑھانا ہے، اسکول کالج بھیج کر اس کو جہالت سے دور رکھنا ہے، تو دوسرا اس سے بڑھ کر فریضہ اپنے بچے کو دیندار بنانا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ دیں، بچوں کو دیندار بنائیں، بچوں کو دین سے آشنا کریں، بچوں کے لیے دینی ماحول سازگار کریں، گھریلو ماحول کو دینی ماحول بنائیں، اس لیے کہ جب دینی ماحول میں بچہ پرورش پائے گا تو پھر اس کی تربیت دین کے اعتبار سے ہوگی اور دین سے وہ قریب رہے گا۔ مختلف ماحول میں آنے کے بعد وہ دین سے بیزار نہیں ہوگا، دین سے دور نہیں ہوگا۔ لیکن جب شروع سے ہم دینی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے اور دین کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس کے نقصانات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو انہوں نے جو دین کے محافظ تھے، اصل دین تھے، دین تک پہنچانے کے ذریعہ تھے، خود ان کا ہر عمل دین تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں ہمارے سامنے ایک عملی پیغام پیش کیا ہے کہ ہمیں بچوں کے دین کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ مثلا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں
اگر روایات ہیں امام حسن امام حسین کے بارے میں، مثلاً اپنے بچوں کو مسجد بھیجنا ہی سنو تو یہ شروع سے دین کی طرف توجہ دلانا، مثلاً مسجد سے آشنا کرنا ہے، مسجد بھیجنا ہے، یہ خود ایک سبب ہے۔ مسجد میں جو یا ایسی جگہوں پر اچھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے لیے تشویق دلانا ہے کہ جاؤ سنو، جب واپس آ رہے ہیں تو ان سے سننا ہے۔ یا اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ وہ روایت کہ شبہ قدر میں بچوں کو بیدار رکھنا ہے، بچوں کو مثلاً ہلکی غذا دینا ہے، یعنی ایک ذہنی طور پر ان کو دین سے آشنا کرنا ہے، نماز و روزے سے آشنا کرنا ہے، نماز و روزے کی جانب ان کو توجہ دلانا ہے۔ تو اب یہ بظاہر باریک چیزیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں انسان اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن یہی انسان کی دینی تربیت کا سبب بنتے ہیں، دینی تربیت انسان کے لیے فراہم کرتے ہیں، دینی ماحول کو تیار کرتے ہیں۔ یا مثلاً جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ جناب سیدہ کونین کے اس خطبہ فدق کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب ساتھ ساتھ ہیں، ایسے جگہوں پر جہاں دین کی بات آئے وہاں گویا جناب زینب لے کر جا رہی ہیں۔ یا اسی طریقے سے صدیقہ طاہرہ مثلاً روایت ہے کہ گھر میں جناب سیدہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو اب یہ بہرحال ایک خود ہر انسان کے لیے ایک ذمہ داری قرآن پڑھنا ہے، لیکن بچوں کے سامنے بھی تلاوت قرآن کرنا، بچوں کو تلاوت قرآن سے آشنا کرنا، یہ ایک دینی تربیت کے ضمن میں آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلاً دینی تربیت کے لیے گھر کے ماحول کی بات میں نے کہی کہ گھر کے ماحول کو ہمیں ایسا بنانا ہے جس سے بچے دین سے دور نہ ہوں۔ مثلاً نماز کا خیال کرنا ہے، وقت پہ نماز کی ادائیگی ہے، گھر میں مثال کے طور پر میوزک اور گانے ہیں، ان سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تربیت کا ایک اہم پہلو عملی تربیت ہوتی ہے، زبانی تربیت زیادہ عملی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس عملی تربیت میں مثلاً اگر گھر میں گانے ہوں گے، گھر میں میوزک ہوگی، تو پھر یہ بچہ ایک غلط ماحول میں تربیت پا رہا ہے۔ جب غلط ماحول میں تربیت پا رہا ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر آ رہے ہیں، لہذا اس ماحول کو بھی ہمیں ایسا بنانا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر غلط اثرات نہ مرتب ہوں۔ تو اب آوازوں سے بھی ایک انسان کی جسم پر اثرات ہوتے ہیں، اچھی آوازیں ہوں گی، حلال چیزیں ہوں گی اور شریعت کے مطابق آوازیں ہوں گی تو یہ انسان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ لیکن اگر یہی گناہ کی آوازیں ہوں گی، شریعت نے جنہیں حرام کہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دے کر وہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر جب دینی تربیت کی بات کریں تو دینی تربیت میں ہمیں شروع سے دین کو بھی اس کے سامنے پیش کرنا ہے، دین کے بارے میں بتانا ہے، دینی احکامات سے آشنا کرنا ہے۔ ورنہ اگر شروع میں گھر میں دین کی طرف توجہ نہ دی جائے اور دینی ماحول نہ بنایا جائے تو کبھی کبھی ترقی کے نتیجے میں بہت سے افراد دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور دین سے دوری کا ایک سبب شروع سے گھر میں دین کی طرف توجہ نہ ہونا ہوتا ہے اور دینی تربیت کی جانب توجہ نہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دینی معارف کی طرف توجہ دیں، دینی اخلاق کی طرف توجہ دیں، دینی جو کردار بیان کیا گیا ہے اس کی جانب توجہ دیں، توجہ دلائیں، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ان کے سامنے پیش کریں اور خود اس سے ایک درس لیں۔ جناب سیدہ کونین مثلاً امام حسن سے جو روایت ہے کہ میں نے پوری رات مادر گرامی کو پڑوسیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا کہ مادر گرامی آپ نے مسلسل دعائیں دوسروں کے لیے کی فرمائیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو جو مشہور حدیث تھی کہ یا بنی الجار ثم الدار، اے بیٹا پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں، تو اس کا ایک مفہوم ہے، یہ بھی ایک طرح کی تربیت کا انداز ہے، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ دینی تربیت کا ایک ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ بچوں کے سامنے نماز پڑھنا، بچوں کے سامنے دعائیں کرنا، اس سے ایک جو مثلاً دین میں پڑوسیوں کی اہمیت ہے، ایک بظاہر کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یہی ایک عمل بچوں کے ذہن میں پڑوسیوں کے سلسلے میں ذمہ داریوں کو بھی لے کر آ رہا ہے اور ذمہ داریوں کا احساس دلا رہی ہے۔ ایک ماں مصلی پر بیٹھی ہے تو اس سے بچے کی تربیت دین کے اعتبار سے ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت، حتیٰ یہاں تک ہے کہ وہ تاریخیں اور وہ ایام جس میں شرعاً ایک عورت کے لیے نماز نہیں واجب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دین کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ مصلی پر بیٹھے، تاکہ شروع سے جب بچہ گھر میں ہے وہ یہ دیکھے کہ ماں مصلی پر ہے، ماں نماز کی طرف ہے اور ماں نماز کو بجا لا رہی ہے، تو خود اس سے وہ بہت سی چیزیں عملاً سیکھتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں بیان ہوئیں آج کے اس آپ کے سامنے گفتگو میں، درس میں۔ پہلی تربیت روحانی اور معنوی تربیت تھی، دوسرے جسمانی تربیت تھی اور تیسرے دینی تربیت تھی۔ انشاءاللہ اس کے مزید اقسام ہیں جو اس کے بعد کی قسمیں بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔